بعون الله تعالى نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية النوع MQ-9. ناظرین، اسرائیل نے عید کے موقع پر بھی مظلوم فلسطینیوں کو نہیں بخشا۔ صہیونی فوج کی جانب سے ایک طرف غزہ پر بمباری کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف اسرائیل نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے منصوبے پر عمل درآمد تیز کر دیا ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے بہت بڑے علاقے کو سیکیورٹی زون میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مقصد کے تحت غزہ کے تقریباً آدھے سے زیادہ علاقے کو اسرائیل سیکیورٹی زون بنانا چاہ رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو لگتا ہے جب آدھا غزہ خالی کرا لیا جائے گا تو پھر وہ وہاں اپنے یرغمالیوں کو ڈھونڈ سکے گا اور حماس کی سرنگوں کے نیٹ ورک کا سراغ لگایا جا سکے گا۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ غزہ سے نکالے جانے والے لاکھوں فلسطینیوں کو کہاں بسایا جائے گا؟ کون سا ملک ان فلسطینیوں کو پناہ دینے یا قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کرے گا؟ اس کے لیے اسرائیل کی جانب سے بیان داغا گیا کہ ہم فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر جرمنی بھیج رہے ہیں، لیکن اس بیان کے فوری بعد برلن نے تردید کر دی کہ ہم فلسطینیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مصر، اردن، سعودی عرب سمیت تمام عرب ملک واضح کر چکے تھے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی منتقلی قبول نہیں کریں گے، امریکہ بھی اپنی اس تجویز سے پیچھے ہٹ چکا ہے، تو پھر اسرائیل کیوں غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے پر تلا ہوا ہے؟ کیا نتن یاہو اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا امریکی آشیرواد کے بغیر اسرائیل اتنا بڑا اقدام اٹھا سکتا ہے؟ اس سب پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ یمن کے حوثیوں نے امریکہ کا غرور خواب میں ملا دیا ہے۔ حوثیوں نے ایک بار پھر امریکی جہازوں کو میزائل اور ڈرونز کے ذریعے کامیابی سے نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ امریکہ کو بھاری نقصان بھی پہنچایا۔ یمنی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ان کی اس کارروائی میں امریکہ کا جدید ترین MQ-9 طیارہ تباہ ہوا۔ حوثیوں کے حملے کے جواب میں امریکہ نے یمن کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جبکہ امریکہ نے ایران پر بھی حملے کی دھمکی دے دی ہے، جس کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اگر اس نے ہماری سالمیت پر حملہ کیا تو پھر ہم نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو بھی جواب دینا جانتے ہیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام کے تحفظ کے لیے ہر ضروری تدبیر سے کام لیں گے۔ ایران نے نیوکلیئر پروگرام سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ ایرانی قیادت کو اندازہ ہے کہ جیسے ہی وہ اپنے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹیں گے، نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل اس پر یلغار کر کے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالے گا۔ ویسے بھی امریکہ کی کسی بھی بات، وعدے یا یقین دہانی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکیوں کی بے وفائی اور طوطا چشمی کی کہانی بہت پرانی ہے۔ کوجی ٹی وی کے دوستوں، اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے غزہ میں جاری فوجی آپریشن کو مزید بڑھانے اور اس میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ہر صورت اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں ایک ہی طریقہ دکھائی دے رہا ہے اور وہ ہے جنگ۔ لہذا نتن یاہو ہر صورت جنگ کو بڑھاوا دینا اور مزید اسرائیلی فوجیوں کو مروانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی لاشوں کے ذریعے اپنے اقتدار اور حکومت کو مستحکم کر سکیں۔ ویسے بھی نتن یاہو اور ان کے حواریوں کے خلاف کرپشن، منی لانڈرنگ، اختیارات کے ناجائز استعمال سمیت درجنوں مقدمات اسرائیلی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ نتن یاہو نے آج صبح بھی ایک پیشی بھگتائی ہے۔ انہیں معلوم ہے جس دن وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے انہیں سیدھا جیل جانا پڑے گا اور تمام کالے کرتوتوں اور کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال برقرار رہے تاکہ ان کی حکومت چلتی رہے۔ خیر، جہاں تک غزہ میں سیکیورٹی زون بنانے کا تعلق ہے، اسرائیل کاٹز نے کہا کہ ہم غزہ کے بڑے حصے یعنی کہ تقریباً آدھے علاقے پر قبضہ کر کے اسے سیکیورٹی زون میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ کاٹز نے کہا جن علاقوں میں لڑائی جاری ہے وہاں سے بڑے پیمانے پر فلسطینی آبادی کو نکالا جائے گا۔ ویسے تو غزہ میں جنگ یا لڑائی کی اصطلاح ہی سراسر غلط ہے، کیونکہ لڑائی یا جنگ دو ملکوں اور برابر کے فریقوں میں ہوتی ہے۔ اس وقت غزہ میں صہیونی فوج یک طرفہ طور پر مظلوم، بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں پر حملے اور بمباری کر رہی ہے۔ جنوری میں جنگ بندی معاہدے کے بعد سے حماس نے اسرائیل پر کوئی بڑا حملہ کیا ہے اور نہ راکٹس داغے ہیں، لیکن اس کے باوجود نتن یاہو کے خون کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ غزہ سے حماس کے خاتمے اور اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی ہی جنگ کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے، یعنی جب تک یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا اسرائیل حملے کرنا بند نہیں کرے گا۔ اب یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ حماس تو تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے اور چھوڑنے پر آمادہ ہے، لیکن نتن یاہو نے
درمیان میں خود یک طرفہ طور پر جنگ بندی معاہدہ ختم کیا اور غزہ پر حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے مزید یرغمالیوں کی رہائی کھٹائی میں پڑ گئی۔ لیکن اس پر امریکہ سمیت مغربی ملکوں کی خاموشی افسوسناک بلکہ شرمناک ہے کہ وہ کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ دوستو، فی الحال اسرائیل نے یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ غزہ کے کتنے بڑے علاقے پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، یعنی جو نام نہاد سیکورٹی زون صہیونی فوج بنا رہی ہے وہ کن علاقوں پر مشتمل ہوگا۔ لیکن لگتا یہ ہے اسرائیلی فوج خان یونس جبالیہ سمیت اطراف کے علاقوں کو ضرور اس میں شامل کرے گی، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جبالیہ کے علاقے میں ہی حماس کے محفوظ ٹھکانے ہیں اور سرنگوں کا نیٹ ورک وہیں سے شروع ہے۔ اب غزہ میں ایک بار پھر سے حماس کو ہاتھ کھولنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ سیکورٹی زون بنانے کے بعد جب صہیونی فوج گشت کریں گے یا کارروائی کے لیے ہیڈ کوارٹرز سے نکلیں گے تو انہیں نشانہ بنانا حماس کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ گزشتہ شب غزہ کے جنوبی علاقے رفح میں صہیونی فوج نے بمباری کر کے 50 سے زائد لوگوں کو مار ڈالا۔ اسرائیلی فورسز کے ان حملوں میں نہ صرف مرد بلکہ بڑی تعداد میں خواتین اور بچے مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نیتن یاہو کسی قسم کا رحم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شہید ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد بھی شامل ہیں۔ دوستو، اسرائیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر جرمنی منتقل کر دیں گے، لیکن برلن نے اسرائیلی وزارت داخلہ کے اس اعلان کی تردید کی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ غزہ کی آبادی میں سینکڑوں افراد کو جنوبی اسرائیل کے رامون ہوائی اڈے سے فضائی راستے جرمنی منتقل کر دیا گیا ہے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ غلط ہے۔ ایکس پر سرکاری اکاؤنٹ سے جاری پوسٹ میں جرمن وزارت خارجہ نے کہا 19 جرمن شہریوں اور ان کے اہل خانہ کو غزہ سے جرمنی منتقل کیا گیا ہے، لیکن فلسطینیوں کو منتقلی یا پناہ دینے کی افواہوں میں صداقت نہیں ہے۔ دوستو، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ نیتن یاہو کابینہ کے انتہا پسند وزیر بن گویر نے انتہا پسند یہودیوں کے ساتھ مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا۔ اس موقع پر فلسطینی نمازیوں کو بندوق کی نوک پر مسجد اقصی سے نکال دیا گیا۔ بن گویر اور ان کے ساتھ موجود انتہا پسند صہیونی مسجد اقصی کے صحن میں پھرتے رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قابض اسرائیلی پولیس نے بن گویر کے پہنچنے سے پہلے نمازیوں کو مسجد اقصی سے زبردستی نکال دیا تاکہ بن گویر کو سیکورٹی پروٹوکول دیا جا سکے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان نمازی بن گویر پر چڑھائی نہ کر دے۔ بن گویر اور ان کے ساتھی یہودیوں نے مسجد اقصی کے مشرقی علاقے میں تلمودی کی رسومات ادا کی۔ ان کے اس دورے کی ویڈیو سے امت مسلمہ میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ کھوجی ٹی وی کے دوستو، یمن سے خبریں ہیں جہاں حوثیوں نے ایک بار پھر امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے اپنے بیان میں بتایا کہ ان کی فورسز نے بحیرہ احمر میں امریکی جہازوں کو بلسٹک میزائلوں اور خودکش ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ یحییٰ سری نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3 بار امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ جب تک غزہ میں نسل کشی نہیں رکتی تب تک مقبوضہ سرزمینوں اور امریکی فوج کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے امریکہ کے جدید ترین MQ-9 ڈرون کو مارنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ یمنی افواج کا دعویٰ ہے کہ مارب صوبے میں امریکی ڈرون کو ٹارگٹ کر کے ہٹ کیا گیا۔ یہ یمن میں حوثیوں کی جانب سے 16ویں ڈرون کو تباہ کیا گیا ہے۔ ان حملوں کے بعد امریکہ نے یمن میں الحدیدہ، المنصوریہ، کمران سمیت مختلف علاقوں میں بمباری کی۔ امریکی فوج نے ان حملوں میں حوثیوں کے تربیتی مرکز اور اسلحہ کے گوداموں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان حملوں میں متعدد یمنی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ یمنی فورسز نے اپنے بیان میں کہا تھا انہوں نے امریکی ڈرون کو مقامی راکٹ سے نشانہ بنایا، لیکن امریکہ کو لگتا ہے کہ حوثی ایرانی میزائل اور راکٹوں سے ان کی تنصیبات پر حملے کر رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ نے ایران کو بھی سبق سکھانے کی دھمکی دی ہے، جس پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ امریکہ ہیلے بہانوں سے ایران پر حملے کا جواز تلاش نہ کرے۔ اگر ہماری خود مختاری پر حملہ کیا گیا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران کبھی بھی اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران نے امریکی دھمکیوں کے تناظر میں اپنے جوہری پاور پلانٹ کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے، کیونکہ ایران کو خدشہ ہے کہ کہیں ٹرمپ کے حکم پر CIA یا اسرائیل ان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن لگتا نہیں کہ یہ دونوں ملک اس قسم کی کوئی حماقت کریں گے، لیکن اگر ایسا ہوا تو امریکہ تو شاید بچ جائے، لیکن اسرائیل کا ناپاک وجود دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔